وہ چیزیں جو روزانہ استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں وہ غلطی سے ایجاد ہو گئی تھی، جس میں سے پوٹیٹو چپس کے ایجاد ہونے کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ جو پوٹیٹو چپس آپ کھاتے ہیں وہ اس میں سے کسی سے انتقام لینے کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1، کارن فلیکس۔ کارن فلیکس 1894 میں کیتھ کلاج نامی شخص سے غلطی سے ایجاد ہو گئے تھے۔ کیتھ کو دوائیاں بنانے کا بہت شوق تھا۔ کیتھ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کسی اسپتال میں مریضوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ معمول کے مطابق کیتھ مریضوں کی غذا تیار کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے گندم کو ابالا، لیکن بیچ میں ہی کسی ارجنٹ کام سے گندم کو دھوپ میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چند گھنٹوں بعد جب وہ آیا تو گندم کی شکل دھوپ میں رہنے کی وجہ سے کچھ اور طرح کی ہو گئی تھی، کیونکہ دیر بہت ہو گئی تھی اور مریضوں کا کھانا جلد از جلد بنانا تھا۔ اسی لیے کیتھ نے گندم کی پرواہ کیے بغیر اسے بیک کر دیا، جس کے نتیجے میں کرنچی فلیکس تیار ہو گئے۔ جب یہ کھانا مریضوں کو دیا گیا تو وہ سب کو بہت پسند آئے، اور اس کے بعد کیتھ نے گندم کی جگہ کارن کو استعمال کیا اور اس پروڈکٹ کا نام کارن فلیکس رکھ دیا گیا۔ نمبر 2، مائکرو ویو اوون۔ ورلڈ وار 2 کے دوران ریڈارز پر کام کرتے وقت ایک انجینئر جس کا نام اسپینسر تھا، اس نے ایک عجیب سی چیز محسوس کی۔ اسپینسر جب ریڈار کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کی پاکٹ میں ایک کینڈی پڑی تھی جو پگھل گئی تھی، لیکن اس دوران انجینئر کی باڈی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ انجینئر نے یہ تجربہ کئی کھانے کی اشیاء پر کیا اور حیرت انگیز طور پر اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ریڈار میں سے ایک مخصوص ویوز نکلتی ہے جو کھانے کو گرم کرتی ہیں۔ اس انجینئر نے ورلڈ وار 2 کے بعد انہی ویوز کا استعمال کر کے ایک ڈیوائس بنائی جس کا نام مائکرو ویو اوون رکھا۔ نمبر 3، کارن آئس کریم۔ آئس کریم خود تو بہت پہلے ایجاد ہوئی تھی، لیکن کارن آئس کریم غلطی سے 1904 میں میلے کے دوران ایجاد ہوئی تھی۔ میلے میں ایک آئس کریم کا اسٹال لگا ہوا تھا جس پر بہت زیادہ رش تھا، جہاں آئس کریم چھوٹی چھوٹی پلیٹس میں رکھ کر دی جاتی تھی۔ کسٹمرز کا رش اتنا زیادہ تھا کہ آئس کریم تو ختم نہ ہوئی، لیکن چھوٹی چھوٹی پلیٹس ختم ہو گئی جن پر آئس کریم رکھ کر سرو کی جا رہی تھی۔ آئس کریم اسٹال کے بالکل برابر میں ایک اسٹال لگا تھا جس پر بالکل بھی رش نہیں تھا۔ اس اسٹال پر برنسٹ ایموی نامی شخص پرشین ویفل بیچ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا پڑوسی جو کہ آئس کریم بیچ رہا ہے اور مشکل میں ہے کیونکہ اس کے پاس پلیٹس ختم ہو چکی تھی، اس نے اپنے ویفل کو کون کی شکل میں موڑ کر آئس کریم اسٹال والے کو آفر دی کہ وہ اس کون نما ویفل میں آئس کریم ڈال کر سرو کرے۔ جب ایسا کیا گیا تو کسٹمرز کو آئس کریم کے ساتھ ساتھ ویفل کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگا کہ اس کے بعد اس کا نام کارن آئس کریم رکھ دیا گیا اور ایسے کارن آئس کریم ایجاد ہوئی۔ نمبر 4، کوکا کولا۔ جان پیمبرٹن کوئی بزنس مین نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایک فارماسسٹ تھا۔ جان ایک ایسی دوائی بنانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ سر درد کم کر سکے۔ اس کے لیے اس نے ایک ریسیپی تیار کی جس میں کوکا بینز، کوکا نٹس اور پانی شامل ہونا تھا، لیکن غلطی سے پانی کی جگہ سوڈا واٹر ملا دیا گیا اور دوائی بنتے بنتے کوکا کولا ڈرنک بن گئی، جس کو آج پوری دنیا میں سافٹ ڈرنک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، پوٹیٹو چپس۔ ایک شیف جس کا نام جارج کرم تھا، امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتا تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں ایک کسٹمر آیا کرتا تھا جو صرف وہاں کے فرائز ہی کھاتا تھا۔ ایک دن اس نے فرائز آرڈر کیے اور ہر مرتبہ کی طرح ویٹر نے اس کو فرائز سے بری پلیٹ لا کر دی، لیکن اس نے یہ کہہ کر پلیٹ واپس کر دی کہ فرائز کرسپی نہیں ہے۔ ویٹر فرائز کی پلیٹ شیف کے پاس لے آیا اور اس کو کسٹمر کی ہدایت سے آگاہ کیا۔ شیف نے دوبارہ فرائز تیار کیے، لیکن اس بار بھی کسٹمر کو فرائز پسند نہیں آئیں۔ ایسا 2 سے 3 بار ہوتا رہا۔ آخر شیف نے غصے میں آ کر آلو کو اتنا باریک باریک کاٹا اور فرائی کر کے کسٹمر کے پاس بھجوا دیا۔ غصے میں بنائے گئے یہ کرسپی فرائز کسٹمر کو اتنے پسند آئے کہ اس دن کے بعد سے ان فرائز کا نام پوٹیٹو چپس رکھ دیا گیا، اور یوں دنیا میں پہلی مرتبہ پوٹیٹو چپس ایجاد ہو گئی۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور انفو اسکوئر چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔